اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لو جو ہم دیتے ہیں زور سے اور سنو تم۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، یعنی کہ نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93، اس میں جو سٹارٹ میں کہا گیا، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کچھ چند برگزیدہ بندے چن کے ساتھ لے گئے توریت کو لینے کے لیے، توریت کی تختیاں جب ملیں، احکامات دیکھے جن کا وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اب آگے زندگی کا نظام چلانے کے لیے کچھ نمونہ دیں، کچھ طریقہ بتائیں، تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے گئے۔ توریت کے جب تختیاں آئیں، ان کا احکامات شریعت آئے، تو انہوں نے کہا تھا یہ تو بڑے سخت معاملات ہیں، ایسی شریعت پر ہم سے تو نہیں عمل ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے ان کے سروں سے کچھ بلند اکھیڑ کر کوہ طور کو بلند کر دیا کہ مانتے ہو یا تمہارے اوپر ماریں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیو، تم توریت کے ملنے کا وقت تو یاد کرو جب تم نے تورات کے ملنے پر ہی انکار کر دیا اور اس کے منوانے کے لیے طور پہاڑ اکھیڑ کر تمہارے سروں پر کھڑا کر دیا گیا، اور اس حالت میں تم سے کہا گیا کہ قبول کرو اور سنو، ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرتا ہے۔ تم نے یہ خطرات دیکھ کر منہ سے تو کہہ دیا کہ سن لیا، مگر تمہارے دل اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نافرمانی کریں گے۔ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے، اس لیے تمہارے اس کہہ دینے سے ہی پہاڑ ہٹا دیا گیا، اور یہ کیوں نہ ہوتا، تمہارے دل تو پہلے سے ہی بچڑے کی محبت میں ہی رنگے ہوئے تھے اور اس شراب سے مست و سرشار تھے۔ یہ سب حرکتیں اسی محبت بچڑا کے نشے کی تھیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اسی کا نام ایمان ہے، یعنی کہ اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ، اللہ کے خوف سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیکھتے ہو کوئی، تو پھر فوراً ڈر کے کہتے ہو نہیں 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 ہم صحیح چلیں گے، لیکن تمہارا اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، تو فرما دو کہ اسی کا نام ایمان ہے جو تم سے ایسی بری حرکتیں کرا لیتا ہے، تو اس ایمان کو دور سے سلام۔ اگر تم مومن تھے تو تم سے یہ حرکتیں کیوں صادر ہوئیں، اور جب تم نے توریت کو ہی اس مصیبت سے صرف زبانی مانا نہ کہ دل سے، تو اگر آج قرآن کا انکار کرو تو کیا بعید ہے۔ تمہارا یہ کفر و انکار توریت ماننے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ وہی ہے کہ تمہارے دلوں میں کفر کی محبت اب بھی موجود ہے، اور اس محبت نے اس لیے زیادہ اثر کیا کہ پچھلے کفر کی وجہ سے تمہارے دل کی زمین پہلے ہی ہموار ہو چکی تھی۔ اس آیت سے چند فائدے ہمیں بھی حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، ڈر سے ایمان نہیں ملتا بلکہ فیضان الہی سے۔ یہ یہودی اتنا بڑا خوف دیکھ کر بھی صحیح مومن نہ ہوئے۔ دوسرا فائدہ، شریعت کے احکامات ظاہر پر ہیں نہ کہ فقط قلب پر، اس لیے اسرائیلیوں نے جب منہ سے سمیعنا کہہ دیا تو ان سے پہاڑ ہٹا لیا گیا۔ تیسرا فائدہ، دنیوی ڈر اور خوف کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں، اور اخروی ڈر اور خوف کا ایمان معتبر ہے۔ جو دوزخ کے ڈر یا جنت کے لالچ سے ایمان قبول کرے عند اللہ معتبر، اور جو دنیوی خوف سے ایمان لائے وہ غیر معتبر۔
ایک اور فائدہ یہاں سے ہوا کہ کفر کی طرف رجحان کرنا، میلان کرنا بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، جیسے کہ ان یہودیوں کا حال ہوا۔ یہ ہمارے لیے نشان عبرت بن رہا ہے کہ آج ہم میں سے اکثر مسلمان اسلامی شعار کو چھوڑ کر غیر مسلم اور اہل کتاب ان کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ انہی کا رہنا سہنا، انہی کے کھانے پینے کے طریقے یہ یہود و نصارہ سے ہم نے لیے، اور ہنود جو ہے ہندو، جہاں سے ہم علیحدہ ملک ہوا ہے ہمارا، یہاں سے ہم نے یہ رسمیں لی ہیں۔ مہندی کی رسم ہو گئی، اور شادی کے موقع پر کئی قسم کی رسمیں ہوتی ہیں جو عام گھروں میں ہیں جی، آج تک چل رہی ہیں، جن کا اسلام سے دور کا تعلق نہیں، لیکن ہندوؤں میں تھیں اور آج بھی ہم میں ہیں۔ یہ دیکھ لیں، ابھی شب برات آ رہی ہے، تو شب برات پر یہ گولے پٹاخے چھوڑنے، یہ کہاں سے میلان لیا ہم نے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر ہم اس طرف رغبت کریں گے تو اس آیت کے تحت ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں کفر کی جگہ بنتی جائے گی، اور وہ ہمیں کفر تک لے جائے گی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا اور سوچنا اور سمجھنا ہے کہ کہیں ہمارا معاملہ جو ہے، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے رسم و رواج جو ہیں، ان کا میلان کفر یا یہود و نصارہ کی طرف تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہمیں فوراً کنارہ کشی کر کے اسلام کے طرز عمل کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے ہمارا بھرم قائم رکھے، ہمارا شرم رکھے، کرم کرے مالک، آمین ثم آمین۔